یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کی بے مثال وفات کا۔ فلسطین میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ جیسا کہ ہم پارٹ 1 میں یہ بات جان چکے ہیں کہ جنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے اور آپ کا ہر حکم مانتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تعمیر میں مصروف رہیں اور ان سب کو جو علم غیب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی غلط ثابت ہو جائے۔ اسحاق بن بشر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 52 سال زندگی پائی اور 40 سال تک حکومت کی۔ بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کروائی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے اجعام نے 17 سال تک حکومت کی اور پھر بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت ابن عباس اور کئی دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر سال یا 2 سال اور 1 یا 2 ماہ تک اور کبھی اس سے کم بیت المقدس میں تنہائی میں عبادت کیا کرتے۔ وہ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ جب آپ کا وصال ہوا اس بار بھی آپ کھانے پینے کی چیزیں لے کر بیت المقدس میں ہی موجود تھے۔ علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو سامنے اگا ہوا درخت دیکھتے۔ آپ علیہ السلام اس درخت سے پوچھتے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا۔ آپ علیہ السلام پوچھتے، تو کس مقصد کے لیے ہے؟ تو وہ بتاتا کہ میں فلاں مقصد کے لیے ہوں، یعنی خوراک ہوں یا دوا۔ تو آپ علیہ السلام اس کے کہنے کے مطابق اس کو اپنے استعمال میں لاتے، حتیٰ کہ ایک درخت اگایا جس کو الخروبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ درخت نے کہا، میں خروبہ ہوں۔ آپ نے پوچھا، تو کس لیے اگا ہے؟ اس نے کہا، میں اس عبادت گاہ کو توڑنے کے لیے اگا ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، میرے جیتے جی اللہ تعالیٰ اس کو مسمار نہیں فرمائے گا، لگتا ہے تو میری ہلاکت کے لیے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے زمین سے اکھاڑ لیا اور اپنے باغ میں لگا دیا۔ پھر آپ اپنے حجرے یعنی اپنے کمرے میں داخل ہو گئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے، اور اسی حالت میں آپ فوت ہو گئے، مگر جنوں کو کچھ علم نہ ہوا، اس لیے وہ کام میں لگے رہے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ آپ محراب سے باہر نکلیں گے تو سزا دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، جب تجھے میری روح قبض کرنے کا حکم دیا جائے تو مجھے بتا دینا۔ ملک الموت تشریف لائے اور عرض کیا، اے سلیمان، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم مل چکا ہے، آپ کی عمر میں صرف 1 لمحہ باقی ہے۔ آپ نے جنوں کو بلایا اور حکم دیا کہ میرے ارد گرد ایسا ایک کمرہ بناؤ جس کا کوئی دروازہ نہ ہو، اور آپ نماز پڑھنے لگے، اپنی لاٹھی یا عصا پر ٹیک لگا لی۔ اس کمرے میں ایک روشن دان تھا جہاں سے جن آپ کو کھڑا دیکھ کر سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، مگر دیمک نے آپ کی چھڑی کو کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ چھڑی اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور آپ گر پڑے۔
جب جنات نے دیکھا تو بکھر گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورہ سبا آیت نمبر 14، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پھر عصا گر پڑا، تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنوں نے کمرہ کھولا، حضرت سلیمان کو نکالا اور دیکھا کہ ان کے عصا کو جو حبشہ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا دیمک کھا گئی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کی وفات کب ہوئی۔ جنوں نے ایک نئی لاٹھی لا کر اس عصا پر رکھی تو دیمک نے ایک دن اور رات میں اس کا کچھ حصہ کھا لیا۔ پس انہوں نے حساب لگایا اور معلوم کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات تو 1 سال قبل ہو چکی ہے۔ جنوں کی جماعت 1 سال تک برابر کام میں لگی رہی، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال تو ہو چکا تھا۔ اس سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ جن جھوٹے ہیں اور وہ غیب نہیں جانتے، اگر وہ جانتے تو حضرت سلیمان کے وصال سے باخبر ہو جاتے اور سال بھر تک آپ کے خوف سے سخت مشقت نہ اٹھاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔